السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. حضرت مفتی صاحب سے ہے اور یہ تھوڑا غیبی نظام سے متعلق ہے کہ جیسے حضرت نے تعلیم دی ہوئی ہے، بتاتے ہیں کہ ہر خطے کے جو ہے وہ بزرگ ہوتے ہیں اور قطب ابدال غوث وغیرہ ہوتے ہیں. تو یہ پوچھنا تھا کہ کیا ان کو اپنے کچھ کلی اختیارات دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ زمین میں فساد ہونے سے بچائیں اور امن و امان قائم کریں، یا وہ بس اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے اس جگہ پہ تو ہی وہ امن و امان قائم کروائیں گے اور ورنہ نہیں، اور کلنگز جاری رہیں گے؟ بہت شکریہ جناب، بہت اچھا کوشچن مفتی صاحب. کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو جید علماء، جو جید بزرگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پوری اختیار دیتا ہے کہ وہ یہ ساری پرابلمز کو اور ایشوز کو روکیں، یا وہ صرف اللہ کے جو بنائے ہوئے حکم ہیں، جو دیے ہوئے حکم ہیں، ان پہ فالو کرنے کے پابند ہیں؟ اچھا پوائنٹ ہے، اچھا نکتہ ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ کل اختیارات اللہ دیتا ہے لیکن فائنل اتھارٹی خود اللہ کی ذات ہی ہوتی ہے. چاچے اس پر آپ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے اندر اللہ کے ولی تھے، تو ان کو یہ اطلاع ملی کہ تاتاریوں نے حملہ کر دیا ہے، تاتار کا لشکر جو ہے ہلاکو خان لے کے بغداد پر حملہ اور چڑھائی کر رہا ہے، تو آپ اللہ سے دعا کیجئے. تو آپ بیٹھے تھے اپنے حجرے کے اندر، تو آپ کے پاس پیالہ تھا پانی کا، وہ پیالہ پانی کا آپ نے الٹا کر دیا. اب جیسے الٹا کیا تو اللہ تبارک و تعالی بغداد کو ہلاکو خان سے اوجل کر دیا. وہ ہلاکو خان سارے نقشے بھول گیا، بغداد ہی نہیں مل رہا، کیونکہ پیالہ رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ اس کو بالکل آنکھوں سے اوجل کر دے. لہذا ہلاکو خان صبح سے شام تک چکر کاٹ کوٹ کے واپس ٹکار کے چلا گیا. سمجھ نہیں یہ کیا ہوگا. پھر نقشے اسے درست کیے، اگلے دن اگلی تیاری میں پھر اگلے وقت میں آیا تو ان کو پھر اطلاع ملی، تو آپ کو بتایا کہ حضرت وہ ہلاکو خان پھر آ رہا ہے. تو آپ نے پیالہ سیدھا تھا، آپ نے الٹا کر دیا. اب پھر ہلاکو خان ڈھونڈ رہا ادھر ادھر ہاتھ پیر مار رہا ہے کہ بغداد کہاں چلا گیا، صفحہ 80 سے مٹ گیا، مل ہی نہیں رہا. آگے تھکار کے چلا گیا. پیچھے اسے چنگیز خان کو سب کو اطلاع کیجیے بغداد ہی مل رہا، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. اسے اپنے اور ماہرین کا کہا کہ اس طرح کر لو. تیسری مرتبہ پھر جائے وہ، پھر اس نے اپنی پوری تیاری کر کے قمق بھی تیار کر کے اب ہلاکو خان پھر حملہ کرنے دوڑا. اب جب دوڑا تو اب یہ حضرت جی بیٹھے تھے تو پھر لوگ پھر روتے دھوتے آئے کہ حضرت خدا کے لیے آپ دعا کیجئے، کیونکہ اصل میں یہ اس اہل بغداد کی تعیش، عیاشی اور خدا سے غفلت اور خدا کے حکموں کو توڑنے کے نتیجے میں اللہ نے مسلمانوں کی قبر اصل میں توڑنی تھی. تو یہ لیکن لوگ اپنی آپ کی اصلاح کرنے کے بعد اللہ والے سے جو دعا پر اکتفا کرتے ہیں، جی دعا کر دیں جی بچ جائیں. بھائی آپ اپنے اعمال جیسے اعمال معصیت کو چھوڑ دیں تو گناہ کو چھوڑ دیں کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے گناہ نہیں کرو گے تو اللہ خود ہی نصرت بھیجیں گے. اس پر تو وہ قوم آئی نہیں بغداد کی، دعا کرنے پھر دوڑ گئے. اب حضرت کے سامنے پیالہ پڑا تھا، حضرت پیالہ جیسے اٹھایا تو ایک کونے میں سے آواز آئی، کہا کہ نجم الدین کبرا بس اللہ کا منشا یہی ہے کہ تاتاری حملہ کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ یہ جب وہ تحتیغ ہوں گے، یہ اللہ کا منشا اور فیصلہ یہ ہے. کیا تو اللہ کے منشا اور مرضی پہ راضی نہیں ہے؟ یہ تو فوراً سیدھا کر دیا پیالہ، اے اللہ میں راضی ہوں، اے اللہ میں راضی ہوں، اے اللہ میں راضی ہوں، یہ کہنے لگے اور خود بھی اٹھے اور تلوار نکالی. مریدوں سے کہہ دیا میدان جہاد کا وقت ہے، اب جانے اپنی قربان کر دو، اس لیے کہ میرے اللہ کی مرضی پتہ چل گئی کہ میرے اللہ کی مرضی یہ ہے کہ مسلمان میدان میں اتر جائیں، اس لیے اب میں نکل رہا ہوں. پیالہ سیدھا رکھا، تاتاری پہنچ گئے اور جناب وہ مسلمانوں کو تہتے کیا. یعنی نجم الدین کبرا بھی اس کے اندر شہید ہو گئے. یہ اصل میں اختیارات دیتے ہیں اللہ، لیکن جو ان کے ماتحت ہیں عام مسلمان، ان کو موقع دیتے ہیں، سدھر جائیں گے تو اللہ میاں فیصلہ اپنا بھی بدل دے گا. کیا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو ہے ان کے اوپر عذاب کے آثار آ گئے، اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر دیا، یونس بستی چھوڑ کر چلے گئے، قرآن کی نص قطعی ہے، تو کیا اللہ نے وہ عذاب واپس نہیں لے لیا؟ وہ رونے لگ گئے، انہوں نے اپنے بوڑھے، اپنے بچے، اپنے مویشی سارے آگے کر دیے، یہاں تک کہ بوڑھے نے کہا کہ موت کی چھاتیوں سے بچے الگ کر دو. جب بچے الگ کر دیے گئے، بچے ادھر اندھیرے میں رو رہے ہیں، ماں ادھر تڑپ رہی ہیں، اس سے ایک واویلا ہے. اب اس واویلے کے اندر جو ہے اس قدر قوم سجدے میں گر کے روئی کہ اللہ معاف کر دے، تیرے پیغمبر کی ہم قدر نہیں کر سکے. تو کہتے ہیں کہ عذاب سر پہ آ چکا تھا، اللہ نے عذاب ہٹا لیا. تو اللہ تو قادر ہے، اپنی قدرت پر مشیت کے فیصلے جیسے چاہے کرے. وہ کون سا پابند ہے کہ جب کر دیا تو ہونا ہی ہے نا. وہ امام رومی رحمۃ اللہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے اللہ
اگر میری تقدیر میں خیر لکھی ہے تو اللہ جلدی سے خیر مجھے پہنچا دے، میں خیر کا بڑا محتاج ہوں، مجھے خیر چاہیے۔ اور اگر میری تقدیر میں شر لکھا ہے تو یا اللہ تقدیر بھی تو تیری غلام ہے، اس کو شر سے خیر کی طرف موڑ دے، وہ کون سے تیرے اوپر حاوی ہے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ آج ہم بہت دفعہ کہہ دیتے ہیں جی مقدر میں تو کوئی بات نہیں، نہیں بھائی مقدر کون سا خدا سے اوپر ہے، مقدر بھی اللہ کی لونڈی ہے۔ کہا کہ اللہ تقدیر بھی تو تیری لونڈی ہے، اس کے چوٹی کے بال پکڑ کے شر سے خیر کی طرف موڑ دے، مجھے خیر ہی چاہیے، میں بڑا کمزور ہوں۔ تو بات اصل میں یہ، لیکن خدا کے سامنے گر رہے ہیں تو صحیح۔ تو نجم الدین کبریٰ کو اختیار دیا، انہوں نے موقع دیا، قوم سدھرے، لیکن قوم نے نہیں رقص و سرور کی محفلیں چھوڑی، نہیں شراب کی عیاشی چھوڑی، نہیں شباب کی عیاشی چھوڑی، تو پھر پہ اللہ کی مشیت کا فیصلہ ظاہر ہوا کہ نجم کبریٰ بس اب اللہ کا منشا ظاہر ہوگا، لہذا وہی ہوا کہ تتاری تہتے ہوئے۔ تو اصل میں بات یہی ہے کہ اللہ موقع دیتے ہیں، اور اللہ والے ایک حد تک موقع قوم کو بھی موقع دیتے ہیں، سدھر جاؤ سدھر جاؤ۔ جب قوم نہیں سدھرتی پھر اللہ کے عذاب ٹوٹتے ہیں۔